جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. ربیع الاول کے اس مہینے میں آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ میں پیدا ہوئے تھے. یہ ہے نا عقیدہ. سنیں پہلے کچھ ایک دو باتیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم علماء نے لکھا ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے. اچھا آپ حیران ہوں گے اس میں بھی کچھ اقوال ہیں لیکن زیادہ تر مشہور قول انتخاب کیا ہوا وہ ربیع الاول کا ہے. تاریخ کی بات اگلی ہے کہ تاریخ کون سی تھی. کسی دلیل کی وجہ سے بعض اکابر نے ربیع الثانی کا مہینہ لکھا ہے لیکن علماء نے اس کو قبول نہیں کیا یا کم از کم اس کے ساتھ اتفاق نہیں کیا. کون سا مہینہ؟ ربیع الثانی. اچھا اگلی بات سنیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، آپ ہو سکتا ہے اتفاق کریں اختلاف کریں، حضرت نے ربیع الاول حضرت نے لکھا ہے. ربیع الاول کا ذکر نہیں میں کر رہا ہوں، حضرت جیلانی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے محرم. کون سا؟ ہو سکتا ہے کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو، بلکہ اس دن ایک صاحب نے کوئی باہر سے رابطہ کیا فون پر، جب میں نے اس کو بھی یہ چیز بتائی تو وہ حیران ہو رہا تھا کہ وہ کہ لکھا ہوا کہاں ہے. دیکھیں میں نے پہلے کہا کہ جس پر علماء نے خاص کر مولانا ادریس کاندلوی رحمت اللہ علیہ نے جس کا انتخاب کیا وہ ربیع الاول ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ اقوال کیسے آ رہے ہیں. حضرت جیلانی رحمت اللہ علیہ نے تو محرم لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ اچھا تو پھر خدا نہ کرے اگر میں حضرت جیلانی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے باتیں بھی کروں اور بہت کچھ بولوں تو اس مرحلے پر پھر میں یہ مجلس ربیع الاول میں رکھوں یا اٹھا کے؟ آپ کہیں گے یہ کیا کہہ رہے ہو، تو میں آپ کو ایک دکھا دیتا ہوں، پھر آگے آپ کی مرضی کہ آپ مانو یا نہ مانو. یہ حضرت رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے میرے ہاتھ میں، غنیۃ الطالبین، بڑی مشہور کتاب ہے. اس پر بڑی ایک عجیب علمی بحث ہے. بہرحال جو چیز آپ کو سنانی ہے وہ سنیں کہ یہ چیز لکھی کہاں ہے حضرت نے. اب اتنی موٹی کتاب میں یہ جملہ کہاں ڈھونڈو گے آپ. سنیں یہاں ایک باب ہے 10ویں محرم. اب ذرا سنیں 10 محرم کے حوالے سے حضرت نے ایک عنوان قائم کیا ہے، یا ایک عنوان ہے یوم عاشورہ کی وجہ تسمیہ، کہ 10 محرم کو یوم عاشورہ کیوں کہا جاتا. آپ نے عاشورے کا نام تو سنا ہی ہوگا. بحث حضرت اس مرحلے پر یہ کرتے ہیں کہ اسے یوم عاشورہ کیوں کہا جاتا ہے. سمجھ آئی بات؟ اب ذرا سنیں، آخری حصہ سنا رہا ہوں، سنیں. حضرت کے الفاظ کا ترجمہ ہے. حضرت لکھتے ہیں کہ بعض علماء نے عاشورہ کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی کہ اللہ نے اس روز 10 پیغمبروں پر 10 عنایتیں فرمائی تھیں. نمبر 1، اس روز حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی. نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام کو اونچے مرتبے کے مقام پر اٹھا لیا. نمبر 3، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اسی روز جودی پہاڑ پر ٹھہری. نمبر 4، اسی روز حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اور اسی روز حضرت سلیمان علیہ السلام کو سلطنت ملی. نمبر 6،
حضرت سلیمان والا نمبر 5 تھا. نمبر 6 اسی روز حضرت ایوب علیہ السلام کا دکھ دور کیا. نمبر 7 اسی روز حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمندر میں ڈوبنے سے بچایا اور فرعون کو غرق کیا. نمبر 8 اسی روز حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی دی. نمبر 9 اسی روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا. نمبر 10 اسی روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. نہیں سمجھ آئی آپ لوگوں؟ بہرحال نمبر 10 پر حضرت نے یہ لکھا اسی روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. کون سے روز؟ اب کوئی مانے نہ مانے، اب ہم دکھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں. اب کوئی کہے کہ جی میں تو نہیں مانتا، اب اس کا علاج ہمارے پاس تو نہیں ہے. پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے اس میں تو بحث ہے، لیکن جس قول کا انتخاب علماء محققین نے کیا وہ ربیع الاول ہے. کون سا ہے؟ ربیع الاول ہے. اس کو مشہور قرار دیا مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ. ایک بات. دوسری بات، اب یہ تو ربیع الاول کے حوالے سے، اب اس پر بحث آئی کہ وہ تاریخ کون سی ہے. حضرت جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے تو یعنی معنی یہ ہے کہ کئی اقوال سامنے آئے. 8 بھی آئی، توجہ سے سنیے کہ میری بات، 8 بھی ذکر کی گئی، 9 بھی ذکر کی گئی، 12 بھی ذکر کی گئی. جس قول کو علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی جلد میں علماء کا انتخاب شدہ قرار دیا ہے اور تحقیق شدہ قرار دیا ہے، وہ 9 ربیع الاول ہے. مشہور 12 ہیں، مشہور 12 ہیں، لیکن محققین نے اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اور دوسرے علماء نے اس کی بڑی مثالیں لکھی ہیں کہ تحقیق بہرحال یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ولادت باسعادت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 ربیع الاول بنتی ہے. 12 کے ساتھ وہ اتفاق نہیں کر پائے. اچھا، 9 ربیع الاول مشہور جس کو مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 12 قرار دیا، لیکن حضرت کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 8 کو زیادہ لیا. کون سی کو؟ 8 کو. اب 9 سے بھی ایک دن ادھر ہو گیا. اگلی بات سنیں، مشہور یہ کہ 12 ربیع الاول تھی. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں بات یا نہیں سمجھ رہے؟